وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک تصویر بھیجی ہے 756 نمبر ابو داؤد کی کوئی روایت، کہتے ہیں اس کی تحقیق کر دیں۔ یہ ثابت نہیں ہے بھائی، یہ جو آپ نے تھوڑے سے نام نظر آ رہے ہیں نا، یہ محبوب اور حفص حدثنا، یہ سند اس طرح ہے: حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غیاث عن عبد الرحمن بن اسحاق عن زیاد بن زید عن نبی جحیفہ ان علی رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے سند اس کی، لیکن یہ سند صحیح نہیں ہے جی۔ اس میں مرکزی علت عبد الرحمن بن اسحاق کوفی، یہ واسطی، یہ بھائی ضعیف الحدیث ہے، تقریب التہذیب کے اندر دیکھ لیں، بلکہ جمہور ائمہ محدثین نے اس کو ضعیف متروک وغیرہ قرار دیا ہے۔ دوسرا، عبد الرحمن بن اسحاق کا جو استاد سند میں ہے ان زیاد بن زید، زیاد جو ہے یہ مجہول ہے، تقریب التہذیب ابن حجر کی اس کے اندر ہی یہ لکھا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ فرمایا نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے، لیکن یاد رکھے کہ یہ روایت جب ثابت نہیں تو یہ دلیل بننے کے قابل نہیں ہے، حجت نہیں بن سکتی۔ دوسری بات، یہ 756 نمبر ہے، 758 نمبر جو ہے نا وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں جی، وہ بھی یہ تخت سرہ والی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت جی، لیکن اس روایت کو نقل کر کے جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمیت احمد بن حنبل، کہ میں نے احمد بن حنبل، یعنی امام ابو داؤد کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ وہ کیا فرماتے تھے کہ یہ جو عبد الرحمن ہے وہ اس کو ضعیف کہتے تھے، عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی الواسطی کو امام احمد رحمۃ اللہ ضعیف قرار دیتے تھے۔ تو لہذا یہ تو ایک حدیث کے بعد دوسری حدیث دیکھیں، یعنی 756 ہے، 757 نمبر چھوڑ کے 758 نمبر دیکھو تو امام ابو داؤد نے اس راوی پر جرح بھی کر دیا ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل الحدیث ائمہ محدثین کی تحقیق کے مطابق جو راجح اور درست قول جس کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مرسل روایت جو ہے محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے، راجح قول کے مطابق مرسل ضعیف ہوتی ہے۔ اب 759 نمبر حدیث ہے، یعنی 759، اس میں طاؤس یمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی تھے، وہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ بیان کیا کر رہے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، یعنی وہ تابعی کیا فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ روایت مرسل ہے، کیونکہ طاؤس تابعی ہے اور صحابی کا واسطہ چھوڑ کے نبی علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے۔ اب انصاف تو یہ کرنا چاہیے نا حنفیوں کو، دیوبندی بریلویوں کو، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مرسل حجت ہوتی ہے، مرسل کو صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر دنیا میں کوئی ایسا حنفی ہے جو ہمت کرے اور اس مرسل کے اوپر عمل کرے؟ کوئی ایک حنفی کھڑا ہو جائے اور اس مرسل پر عمل کر کے دکھائے، ہاتھ جو ہے وہ سینے پر باندھے، سینے کے اوپر ہاتھ باندھے اور یہ کہے کہ جی ہم نے مرسل کو صرف زبانی ضعیف ہی نہیں کہا، ہم نے اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا۔ کوئی ہمت کرے؟ نہیں کر سکتا، یہ زبانی جمع خرچ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔